بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یوں کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں، اور نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہوتی۔ تم بدی کا دفاع ایسے طریقے پر کرو جو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسا کہ تمہارا جگری دوست ہو۔ اس آیت بینہ میں ایک بڑا اہم اصول ذکر کیا گیا۔ اب پہلی بات تو اس میں یہ کہی گئی کہ سب سے بہترین جملہ، سب سے بہترین نکلنے والی بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بہت بلند ترین عمل ہے جس کو اللہ پاک اس کی توفیق دے کہ دوسروں کو خیر کی بات کہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور ساتھ ساتھ صرف خیر کی بات کہنا کافی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال بھی اس کی زندگی کے اندر موجود ہوں۔ اور وقال اننی من المسلمین، اور وہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر کر رہا ہو، یعنی اس کو اسلام پر، اپنے اسلام پر، دین پر، اپنے مذہب پر فخر ہو، تو یہ تو اس کا عمل ہو گیا کہ نیکی کی بات کہنے والا سب سے بڑھیا بات، سب سے بلند ترین بات اس شخص کی ہے۔ اصول یہاں یہ سمجھایا کہ کبھی بھی تمہارے سامنے اگر برائی آ جائے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، تو اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتی، لہٰذا تم برائی کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے دور کیا کرو۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کیا کرو۔ برائی کا بدلہ برائی سے مت دیا کرو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو۔ ایک شخص آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو وہ برا، وہ گندگی اور نجاست ہے، اس نے اگر نجاست اور گندگی اور غلاظت میں پتھر پھینکا ہے تو وہاں سے کیچڑ اور اٹھے گا اور گندگی پیدا ہوگی۔ اس گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا، اس گندگی کو صاف پانی سے دھویا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بری بات کو بری بات سے دور نہیں کیا جا سکتا، بری بات کو اچھی بات سے دور کریں گے۔ اور یہ بہت بڑا اصول سمجھایا، جس شخص کے اور آپ کے درمیان میں اگر عداوت اور نفرت اور دشمنی اور بغض ہو تو ایسا کرنے سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، گنجائش پیدا ہوگی، اور ایسا ہے جیسا کہ جگری دوست ہو جائے گا۔ لیکن آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ ان لوگوں کو یہ خصلت، یہ خوبی ملتی ہے جو صبر کیا کرتے ہیں اور جن کا اسلام میں، احکام میں، نیک اعمال میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کبھی تمہیں شیطان ایسے موقع پر دل میں تمہارے کوئی وسوسہ ڈالے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم کیوں دب رہے ہو، تمہیں تو یوں بولنا چاہیے تھا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ حدیث مبارک میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق والآخر فی المغرب لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ یقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ، کہ اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک مشرق میں ہو اور ایک مغرب میں ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا۔ یعنی قیامت کے دن یہی محبتیں قائم رہیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے آپس میں محبتیں کی ہیں، تعلق قائم رکھے ہیں، محض اللہ کے لیے، ان کے تعلقات برقرار رہیں گے۔ میاں بیوی کا تعلق اللہ کے لیے، اولاد اور ماں باپ کا تعلق اللہ کے لیے، بہن بھائیوں کا تعلق اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے کسی بھی انسان سے انسان محبت کرتا ہے اور وہ محبت جو اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف نہ لے جاتی ہو تو یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس محبت کے اوپر بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے محبت کرنا کہ یہ ایک مسلمان بھائی ہے میرا، اس سے محبت کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یہ وہ آدمی ہے کہ جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، آج اس کو تیرے سامنے جمع کر دیا گیا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔
دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں ہم پھنس جائیں اور کوئی سامنے ایسا مشکل کام آ رہا ہو کہ جس کا حل کرنا ہمارے لیے آسان نہ ہو، اس موقع پر اللہ سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی جائے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے بھی انہی کلمات سے دعا مانگی جائے۔ ارشاد فرمایا اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، میرے اوپر مہربانی فرما، ہر مشکل کو آسان کرنے میں میرے لیے آسانی فرما۔ فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اس لیے کہ ہر مشکل کو سہل کرنا، ہر مشکل کو آسان کرنا آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وأسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے آسانی کی دعا مانگتا ہوں اور دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی کسی مشکل میں ہم پھنس جائیں تو اس دعا کو یاد کیا جائے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ یہ بہت مبارک دعا ہے، بہت اہم دعا ہے۔ طب نبوی کے متعلق حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ذہن نشین فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بغیر تجربہ اور علم کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی کسی شخص نے کسی مریض کا علاج کر دیا اور اس کے متعلق اس کو کوئی معلومات نہیں تھی، علم نہیں رکھتا تھا، بغیر علم بغیر معلومات کے علاج کر دیا اور اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات کو اس معاملے میں بہت حساس معاملہ اور احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے تحقیق کر کے آدمی علاج کرے، اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہو سمجھ میں نہ آئے تو آدمی لا علمی کا اظہار کر دے، کسی جاننے والے کی طرف بھیج دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔